سلوات سارے حضرات مل کے پڑھو۔ سلوات دا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آل محمد دی ذات تے قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ رب علی دا نام کائنات تو افضل ہے، سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہر حلالی ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تے لعنت، دعا جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت۔ زمانہ معطر فرماؤ، صلوات با جماعت سارے حضرات مل کے پڑھو۔ میری دعا ہے، بسم اللہ سردار اگے ہو، اجازت ہے جی میں نوکری کی ابتدا کروں۔ سب تو پہلے میری دعا ہے خالق محمد و اہل بیت محمد تمام حضرات اس مقدس مقام تے ٹورا ہے اپنی بارگاہ وچ منظور مقبول فرمائے۔ بانی مجلس میرے بزرگ چاچا رفیق حسین صاحب دنیا تو پردہ کر گئے، مالک انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ اس پاک ذکر دا صدقہ مالک انہوں نے سائے حسنین شریفین نصیب فرمائے۔ انہوں دے پتراں بھائیاں خاندان دے لوگاں دی مالک زندگی دراز فرمائے۔ جڑے لوگاں نے کریم کربلا دے پاک ذکر دے عبادت سمجھ کے منعقد کراون دی کوشش کی ہے، مالک اس پاک مجلس دا صلہ انہوں نے عظیم تو عظیم عطا فرمائے۔ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا ممبر دے قریب آ جاؤ گے تو مجلس پاک دا ماحول خوبصورت ہو جائے گا، تاکہ بعد چاول والے بندے پیچھے بہ جان۔ دو دو قدم اگے ہے، سلوات بھی پڑھ دیا تو دو دو قدم اگے بھی آ جائے۔ پاک سیدہ تھانو سلامت رکھن۔ امام حسین بادشاہ اس محفل اس مجلس چاہ کے زمین تے باون دا مالک تھانو اجر عظیم عطا فرماون۔ کوئی طولانی مجلس پڑھن دا ارادہ نہیں رکھدا، میرے تو پہلے پاکستان دے بہت بڑے بڑے ذاکر پڑھ گئے، بالخصوص بھائی غلام عباس رتن، مالک انہوں نے عزت رزق بختی اضافہ فرمائے۔ انہوں تو علاوہ جڑے ذاکرین میرے بھائی پڑھ گئے، مالک تمام دے رزق عزت بختی اضافہ فرمائے۔ جنہاں میرے تو بعد پڑھنا ہے وہ بھی میرے تو چنگے پڑھنے والے، جڑے پہلے پڑھ گئے وہ بھی میرے تو چنگے پڑھنے والے۔ میں تمام دا جوڑے بردار، تمام دا نوکر، مگر جڑے لفظ میری مخدومہ نے اپنے نوکر نو جنت دے خزانے چوں عطا کیتے ہیں، شاہ جی انہاں چند لفظاں نو گلدستے دی شکل وچ پرو کے میں جناب دی نوکری چ حاضر ہاں۔ اگر توجہ کرسو تے اے بڑی سلجھی نگری ہے، کوئی دنیا دا ذاکر ایسا نہیں جڑا تساں سنیا نہیں۔ اگر توجہ کرسو تے مینوں ذاکری تے ناز نہیں، مینوں پاک بطول دے پتر دے ترس تے ناز ہے۔ اگر توجہ کرسو امام حسین بادشاہ دی عزت و عظمت دی قسم، ارادہ گھر تو اے لے کے آیا کہ نوکری انج دے سان جویں حلالی نوکر نوکری دے دیں۔ بے غوری کرسو تے جتھے مجمع خاموش ہو جائے ذاکر نو گزرن دے رستے یاد ہوندے ہیں، ٹھیک ہے؟ تے سنن دے ارادے چ ہوو کو رٹی رٹائی مجلس بھی نہیں پڑھنی، مجلس اتنی دیر پڑھنی جتنی دیر تساں قبول کرنا ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ مجلس انج پڑھا جویں نماز شب پڑھی دی۔ میرے بزرگاں نے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے کربلا گامے شاہ ایک قصیدہ میرا سنیا ہی، اسے قصیدے تے انہوں نے دعوت بھی دیتی ہے چاچا رفیق حسین صاحب نے۔ وہ قصیدہ میں پڑھنا ہے تے چونکہ میرا ارادہ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ انہوں دی رکھی ہوئی مجلس ہے، انہوں دا روح اس پاک مجلس اج موجود ہے۔ انہوں دی اور تھوڑی دعا حاصل کرنے دے واسطے بادشاہ دا قصیدہ بھی پڑھسا، انہوں نے حکم دیتا ہے کہ میری مجلس سے آ کے قصیدہ پڑھنا ہے۔ اور نہیں تے انتقال ہوندہ ہے، دنیا تو مردے نہیں، انہیں گل ہے نا، انتقال ہویا ہے مجلس پاک کی جو خود موجود ہے، عقیدہ ہے۔ قصیدہ بھی پڑھسا، مگر
ابتدا میرا دل میں 4:17 تو آج دی نماز دی ابتدا کرا میں گزارش پہ کردہ کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا۔ انتہائی توجہ نادر حسین، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا۔ پھر سنو، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا، اور اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ پاک شبیر بادشاہ تو واسطے رکھن، امام حسین بادشاہ تو کسی کا محتاج نہ کرن۔ 4:17 میں پڑھنی ہیں، اے میں تھوڑی توجہ حاصل کرنے دے واسطے میں 4:17 پیش کیتی ہیں، چونکہ مستورات تشریف فرمان میری امامہ بہنہ دیاں، میری مرشدادیاں، میرا دل بنیا ہے کہ میں آج دی مجلس دی ابتدا میں علی بادشاہ دی علی دی سین زینب علی دی شان تو ابتدا کرنا۔ میرا سردار امام حسین بادشاہ دے ذکر دی قسم چاہ کے آدھا کہ وہ 17 نے جنہیں 17 تے پاک محمد مصطفیٰ دی پاک دی مخدومہ دی مہر ہے۔ توجہ شرطے میں گزارش پہ کردہ کون علی دی تھی، میں اپنی مخدومہ دا مختصر تعارف کرا کے آدھا کہ اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے۔ پاک ممبر دی قسم چاہ کے ادا اگلی سطر ایک پاسے کم از کم اج دی میری مجلس ایک پاسے توجہ شرط ہے، اگر تسا توجہ کی تھی رات بستر دی ہر کروٹ تے دعا نہ نکلے تے محمد دے بچڑے دا ترس نہیں، کون علی دی دھی میں گزارش کر کے ادا اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے، علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے۔ صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں، میں نوکراں اگلی سطر اس تو بدنی ہو سی، اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے، علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے، علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے۔ اور کہا بطول نے کئی بار اپنی بیٹی سے، بطول میں ہوں مجھے تو بطول لگتی ہے۔ مالک تھانو سلامت، ہر ایک طوفان کا یہ پل میں ہی رخ موڑ دیتا ہے، منافق کے ارادوں کی یہ گردن توڑ دیتا ہے، اور علی کے نام کا نعرہ لگانے سے نہ جھجکا کر یہ نعرہ بخت کا ٹوٹا ستارہ جوڑ دیتا ہے۔ امام حسین بادشاہ تو واسطے رکھن، سونی ابتدا ہو گئی، سونی توجہ ہو گئی، اجازت ہوئے تے نماز دی ابتدا کری نا جناب، ایک مل کے پھر بھی صلوات پڑھو سارے حضرات یاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ہے تھوڑی زندگی اندر آج بے فیض انسان دا کیا فائدہ، جابر سلطان دا کیا فائدہ، تے جیڑی ذکر علی وچ نہ بولے اس چبل زبان دا کیا فائدہ۔ اور ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے، معصوم کی مدحت میں گناہگار نہ بولے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو حقدار نہ بولے۔
امام حسین بادشاہ تو وسنے رکھن مطمئن کیتا نے ذاکر دے نال تھوڑا تھوڑا بولنا یہ مجمع دے فرض وچ ہوندا ہے ذاکر دا دور تو سفر کر کے آنا تے صرف آنا نہیں چنگا پڑھنا ذاکر دا فرض ہے تے جے ذاکر چنگا پڑھے تے اسی اس قوم دے خطیب نہیں جو ساری رات پڑھ دے روی تے فجر دے بعد تساں آکھو سبحان اللہ تے نہ اس پیر دے نوکراں کہ 11 سالاں بعد مدد دے واسطے آوے اسی اس سردار دے نوکراں جس نو مدد منگن دا ارادہ کریے تے پتراں سمیت منہ دے کے کھڑوتے ہون ذاکر دی حوصلہ افزائی فرماونی یہ جناب تے واجب ہے میں حق ادا کرنے دی کوشش کرساں جڑا بندہ صبح تو لے کے ہون تک نہیں بولیا میں اپنے مرشد میں پہلے گزارش کی تھی میں ذاکری تناز نہیں میں کریم کربلا دے ترس تناز ہے میرا سردار لوگ اپنے پیران دی تعریف کر دیں میرے مرشد اتنے رقبے اتنے بینک بیلنس اتنی گڈیاں اتنے نوکر میں پاک ممبر دی قسم رائے بن ڈالے میں اس پیر دا ذکر پہ کردا جڑا کائنات دے ہر پیر دا پیر ہے علی علی ایمان علی تنات قرآن علی اعلی افضل اکمل کامل شیر یزدان تھوڑی دن کے اندراز اعلی افضل اکمل کامل وہ شیر یزدان سارے بولو شیر یزدان شیر یزدان شیر یزدان تسا سارے نہیں بولنا میں شام تک یہ پڑھ دے رہنا ہے شیر یزدان شیر یزدان تجھے دینا تو کب دے وہ دل مردان دے تے او شاہ مردان علی سرور فرمائی خندق دے وچ وہ کل ایمان واہ واہ ہر حلالی بولے امام حسین بادشاہ تو نوستے رکھنا شبیر بادشاہ تھوڑے بزرگاں دے درجات بلند فرمائے یقین کامل ہے انہوں دے روح موجود ہے وہ مجلس پاک سن دے جنہ ساری زندگی مجلس حسین دے نال عشق وچ گزاری اور میں اجازت ہوئے تو 2:17 انہوں نے ضمن پڑھ دے وہاں کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو اور بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا یقین کامل ہے اور مجلس موجود ہیں میرا دل ہے میں سونی تو سونی نوکری جناب دے سامنے پیش کراں ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ایک بندے آکھے تسی شیعہ چلاکی کر دے میں کہ بندے دا پتر بان چلاکی کرنے والے گھر نو اسا پیر بنے ہی نہیں اس آکھے چلاکی کر دے میں کہ کیویں اس آکھے تسی شیعہ پڑھ دے ہو 13 رجب المرجب دے وہ ظاہری زندگی دے پہلے دن محمد دے ہتھاں تے علی قرآن پڑھے میں کہ بے شک پڑھے اس آکھے اگر ظاہری زندگی دے پہلے دن محمد دے ہتھاں تے علی قرآن پڑھے ہے پھر اے دسو جدا محمد دا نزول دنیا تے ہویا محمد قرآن کیوں نہ پڑھے میری گل دی سمجھ آ گئی کہ اگر ظاہری زندگی دے پہلے دن محمد دے ہتھاں تے علی قرآن پڑھے ہے پھر یہ دسو کہ جدا محمد مصطفیٰ دا دنیا تے نزول ہویا محمد قرآن کیوں نہ پڑھے اے آل محمد دے گھر دی گل نہیں ہے گھر تو باہر دی گل پہ کردہ میں گزارش کی تھی میں کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ پہلے حلالی تو لے کے آخری حلالی تک دعوت پہ دینا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا اور قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا صدقے جانا صدقے جانا مالک تو سلامت رکھن قصیدہ ایک پڑھنا ہے ارادہ کچھ ہو رہے مگر تھوڑے مزاج نو ویکھ کے
تو وقت کی نزاکت نو ویکھ کے میرا دل ایک قصیدے بندہ 5 پڑھے تو چنگے نہ پڑھے تو انہوں نے ایک پڑھے تو چنگا پڑھے اندے گل نا وقت ضائع کرنا تو وقت شیعہ دا وقت اتنا قیمتی کیا کہنے شیعہ تو نقد کائنات قوم ہی کوئی نہیں جڑا چنگا پڑھے اس نو آدن تیری کیا بات ہے جڑا نہ چنگا پڑھے اس دن بول دی کوئی نہیں اس تو نقد کیڑی گل ہے کیونکہ منصف امام دے نوکر انصاف دا ترازو ساڈے ہاتھ وچ ترازو تہاڈے کول ہے نوکری تہاڈے نوکر نے پیش کرنی سرکار حسین بادشاہ دی شان دا قصیدہ جس قصیدے دی لفظاں دی وساطت دے نال میرے بزرگاں مینوں حکم دیتا ہے میری مجلس پڑھنی ہے میرا دل ہے میں وہ قصیدہ جناب دے سامنے پیش کراں ایک قصیدہ امام حسین بادشاہ دے ذکر دی قسم ہے پورے ملک پاکستان وچ سب تو پہلے تہاڈے نوکر نے پڑھیا ہے یوٹیوب انٹرنیٹ تے شاید تساں ویکھیا ہوئے جنہاں نہیں ویکھیا بے شک تسی سرچ کر کے ویکھو میرے تو بعد ملک پاکستان دے کافی ذاکرین نے پڑھیا مالک تمام دے رزق وچ اضافہ کرے کیونکہ حسین تو بڑا کائنات وچ کریم ہے ہی کوئی نہ حسین تو بڑا دروازہ ہی کوئی نہیں حسین محسن توحید حسین ہے محسن نبوت حسین ہے محسن انسانیت حسین ہے بلکہ ان کیوں نہ کھا ہر عزادار دا مالک حسین ہر غیرت مند دا پالک حسین ہر غیور دا خالق حسین سچی ماں دا سچا پتر حسین اس دور دی جنگ دا قانون آئی اصول آئی آئین آئی میری ماما بہنا دیاں میری مرشدہ دیاں واسطہ پاک بطول دی پاک چادر دا خاموشی اختیار کرنی خیرات کی ترتیب انوکھی تھی یہ حیدر قصیدے دی ابتدا دی گل شروع ہو گئی خیرات کی ترتیب انوکھی تھی یہ حیدر کہتے ہیں کہ سائل سے سخا مانگ رہا تھا انتہائی توجہ سائل ہوتا منگن والا سخی ہوتا دیمن والا خیرات کی ترتیب انوکھی تھی یہ حیدر کہتے ہیں کہ سائل سے سخا مانگ رہا تھا اور سنتے ہیں صدا بندوں نے مانگا ہے خدا سے کربل میں تو بندے سے خدا مانگ رہا تھا تھوڑی زندگیاں تھانو سنن دا پتہ ہے الحمدللہ 12-15 سال میں بھی استادہ دی جتیاں سنے کی تین پڑھن دا میں نے بھی پتہ ہے جنگ دا قانون آئی اصول آئی آئین آئی لاہ آئی ہر سپاہی جنگ لڑن تو پہلے اپنا رجز پڑھے رجز تو مراد اپنا شجرہ نسب دسے اپنے خاندان دا تعارف کراوے میرا قبیلہ کیا ہونا ہے میرا خاندان کیڑا ہے ساڑھے خاندان نو فضائل مالک نے کیا عطا کیتے بالخصوص میرا سردار اصول آئی ایک میں بڑا نفیس جملہ نفیس ذہنہ دے واسطے پیش کرنا ہے قانون آئی بالخصوص قانون آئی کہ جنگ تو پہلے دسے جو میں فلاں ابن فلاں دا پتر ہاں جنگ لڑن تو پہلے میدان وچ ہر مجاہد دسے جو میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں دا پتر ہاں امام حسین دی قسم راوی منڈالے ہو تھوڑے نوکر نو جدا ایک قانون دا پتہ لگیا نے کہ پہلے دسے جو میں فلاں ابن فلاں دا پتر ہاں اس وقت تھوڑے نوکر نو سمجھ آئیے کہ اکثر جنگاں چو بندے دوڑ دے کیوں آن تھوڑی زندگی دراز امام حسین دی قسم محمد تے محمد دے پتران تو پہلے عرب وچ ایسا جوان ہائی کوئی نہ جڑا مطمئن ہو گیا کہ میں فلاں ابن فلاں دا پتر ہاں ایک قانون محمد تے محمد دے پتران تو شروع ہویا ہے اس قانون دے تحت جڑا رجز پڑے ہے سرکار امام حسین علیہ السلام وہ میں 4:17 سلا کے میں قصیدہ شروع کرنا ہے سلطان الانبیاء دی دھی دا بچڑا 9 لاکھ فوج دے پاسے ویکھ کے فرمیندے نے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں انتہائی توجہ تواڈے ذہن تو کوئی جملہ چھوٹا نہ ہو سی کائنات دا کنٹرولر حسین بلکہ ان کیوں نہ آکھاں پوری کائنات نو اپنی ہتھیلی تے ویکھن والا حسین 9 لاکھ فوج دے پاسے ویکھ کے فرمیندے لوگو میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی میرے نال سفر کرو تو میں 17 پڑھنی ہے بادشاہ فرمیندے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے شبیر فرمیندے میرا دادا امامت کا سرتاج تھا ہر نبی میرے نانا کا محتاج ہے صدقے 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 میں 1.25 لاکھ نبیوں کی تسکین ہوں میرے ہاتھوں میں اسلام کی لاج ہے میرا دادا امامت کا سرتاج تھا ہر نبی میرے نانا کا محتاج ہے شبیر فرمیندے یاد رکھو میرا دادا امامت کا سرتاج تھا ہر نبی میرے نانا کا محتاج ہے شبیر فرمیندے رب سے ملنا تو نانا کی معراج تھی رب سے ملنا تو نانا کی معراج تھی مجھ سے ملنا خداوند کی معراج ہے رب سے ملنا تو نانا کی معراج تھی
مجھ سے ملنا خداوند کی معراج ہے، رب سے ملنا تو نانا کی معراج تھی، مجھ سے ملنا خداوند کی معراج ہے۔ بطول دا پتر فرمیندین راج کے راج پہ راج بابا کا تھا، باپ کے راج پر بھی میرا راج ہے، باپ کے راج پر بھی میرا راج ہے۔ شبیر فرمیندین میں رضائے خدا کا طلبگار ہوں، جو تھی آدم کے ماتھے پہ تنویر ہوں، اور جس کا جھولا فرشتوں کو بخشے شفا، مجھ کو پہچان لو میں وہ شبیر ہوں۔ مالک تو سلامت رکھن۔ بڑی سونی ابتدا ہو گئی، ممبر دی قسم ہے بالکل مطمئنہ، گھبرا کے پڑھنا میں سکھے نہیں۔ مجمع زیادہ بولے تو ذاکر نو پڑھن چ آسانی ہوندی ہے، تے جے مجمع پکا ہو جانا نا تے ذاکر او نہیں ہوندا جڑا بول جائے، ذاکر او ہوندا جدی محنت مزید اضافہ ہو۔ بڑا سونا پہ سن دے، میں بالکل مطمئن کھلوتا۔ میرے دل میں خوبصورت ذہنہ دے واسطے ایک خوبصورت قصیدہ جناب دی جولی چرسال کرنا جس سارے نے ارادہ ہو۔ کائنات دے بادشاہ 9 لکھ فوج دے پاس ویکھ کے جڑا اعلان کیتا ہے، جڑا اپنا تعارف پہ کرایا ہے، میں قصیدے دی شکل پیش کراں۔ شبیر فرمیندے نے دم تو لے کے معاشر تائیں ہو بطول دا بچڑا فرمیندہ ہے دم تو لے کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڈا ہے۔ رامن ڈالے ہو، بڑا سونا پہ سن دے ہو۔ حسین دا ذکر ہے، قرآن تو گھٹ نہیں۔ میں سوچ دا پیا جو اگلی سطر اتنی قیمتی، میں پڑھنی کی میں تساں سننی کی میں۔ توجہ شرط نیاد حسین پوری کائنات دا بادشاہ فرمیندن دم تو لے کے معاشر تائیں ہر دور زمانہ ساڈا توحید جناں دا پردہ ہے، او صرف گھرانہ ساڈا ہے۔ صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں، میں تیرا نوکر ہوں۔ امام حسین بادشاہ تو نمستے رکھن، پاک سیدہ تھانوں اس بولن دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ سائیں منظور فرمیندے ہیں قصیدہ او ہوندا جس دی تشریح دی لوڑ نہ ہوئے، اور قصیدہ او ہوندا جس دا ہر شعر پچھلے شعر تو زیادہ وزنی ہوئے۔ اگر مزاج ہوئے، اجازت ہوئے، دعا ہوئے تو مودت حسین دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھی جناب۔ کائنات دا بادشاہ 9 لکھ فوج دے پاس مخاطب ہو کے فرمیندے ہیں آؤ میں بطول دا بچڑا بہت بڑا اعلان کر کے آدا، میرے در تے فرشتے آندے ہیں تھوڑی زندگی، میرے در تے فرشتے آندے ہیں، او روٹیاں لے کے جاندے ہیں، میری ماں دیاں روٹیاں عرشاں تے جڑے کھاندے نہیں او کھاندے ہیں۔ صدقے 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 پانی پانی تھوڑی زندگی دراز توحید جنہ دا پردہ ہے وہ صرف گھرانہ۔ بے توجہ نہیں کرنی، میں نے ممبر محمد دی قسم میں پاکستان دے ہر وڈے ممبر تے اس سطرہ پیش کیتی ہیں تے میرے مالکہ نے میں نے عزت و انتہا نوازے۔ امام حسین بادشاہ تو نوازنے رکھن، کائنات دے بادشاہ فرمیندے ہیں توحید جنہ دا پردہ ہے وہ صرف گھرانہ، وہ صرف گھرانہ۔ پاک سیدہ تو سلامت رکھے بطول دا پتر فرمیندے ہیں میرے در تے فرشتے۔ بسم اللہ۔ زمانے دور دے بہت بڑے عالم دین میرے برادر معظم قبلہ صداقت حسینی ترہاڑا صاحب
میرے بھائی تشریف لائن تے اجازت ہوئے تو میں تھوڑا دے پڑھ دوں. کائنات دے بادشاہ فرمیندے توحید جنہاں دا پردہ ہے او صرف گھرانہ. توجہ میرے پاس ہے. او صرف گھرانہ. شبیر فرمیندے میرے در تے فرشتے آندے ہیں او روٹیاں لے کے جاندے ہیں. میری ماں دیاں روٹیاں عرشاں تے جڑے کھاندے نہیں او کھاندے ہیں تو عید دے دسترخوان اتے عرشاں تے کھانا ساڈا ہے. امام حسین بادشاہ تو واسطے رکھن کسے کمینے دے محتاج نہ ہو. بڑی سونی توجہ کی تھی. میں بالکل مطمئن ہاں مگر ممبر دی قسم میں پہلا شعر پڑھیا جناب دے ذہن نو اپنے قریب لے کے آون دے واسطے. جس شعر دی خاطر میں قصیدہ شروع کیتا ہے وہ شعر میں شاہ جی ہون پہ پڑھدا تے مینوں عزت محمد دی قسم اے شعر مینوں انج پسند ہے جویں کائنات دے ولیاں چوں علی بادشاہ پسند ہے. اور اس شعر دے متعلق میں ایک گزارش کردا رہنا صداقت بھائی کہ بندہ کھاوے حسین بادشاہ دی جُتی دا صدقہ ہووے زندہ بوے مجلس حسین وچ میں کریم کربلا دی شان دا شعر پڑھا بندہ بولے نہیں مالک روح تخلیق کیتے ہی نہیں. توجہ شرط نیاز حسین عمر ابن سعد ویکھ کے آدھا حسین تو بھی عرب دا سردار ہے میں بھی عرب دا سردار ہوں. توجہ میرے پاس نیاز حسین چھوڑ دیو. تو بھی عرب دا سردار ہے میں بھی عرب دا سردار ہاں. تو بھی عرب دا سردار ہے میں بھی عرب دا سردار ہاں. تیری تے میری شان وچ کیڑا فرق ہے؟ بطول دا پتر فرمیندا ہے کمینہ تیری تے میری شان وچ زمین آسمان دا فرق ہے. جے مزید پوچھیں تے آ میں دساں تیری تے میری شان وچ کمی تے سید دا فرق ہے. آ میں مزید دساں تیری تے میری شان وچ نجاست تے طہارت دا فرق ہے. کمینہ دا تو بھی سردار ہے میں بھی سردار ہاں. تو بھی سردار ہے میں بھی سردار ہاں. تیری تے میری شان وچ کیڑا فرق ہے؟ بطول دا بچڑا کمینے دی اکھی چک پا کے فرمیندے ہیں سفیان تواڈا سایہ ہے. انتہائی توجہ نے حسین. شبیر فرمیندے ہیں سفیان تواڈا سایہ ہے. میرا پیو تھوڑی زندگی اندر آج امام حسین دی قسم چاچو انور جی جیڑی سطر دا میں وعدہ کیتا نا شعر وچ وہ سطر میں پڑھی نہیں وہ سطر میں ہن پڑھنی. تے جڑا بندہ صبح تو لے کے ہن تک نہیں بولیا تے جنہاں علی نو ایتھوں نہیں سوچیا ایتھوں منیا انہاں بندے نال میری گل ہے. امام حسین دی قسم جڑا بندہ صبح تو لے کے ہن تک نہیں بولیا اپنی زبان تے کنٹرول رکھ. تیرا دل ہتھیلی تے آ کے علی علی نہ کرے تے علی دے پتر دا ترسے نہیں. کمینہ دا تیری تے میری شان وچ کیڑا فرق ہے؟ کریم ابن کریم کمینے دی اکھی چک پا کے فرمیندے ہیں سفیان تواڈا سایہ ہے. میرا پیو عمران دا جایا ہے. تساں میرے نال نہیں رل سکدے اساں آدم آپ بنایا. تھوڑی عظمت سنا امام حسین بادشاہ تو نوستے رکھن یہ جڑے بابا پہ کر دے ہو تے دادا پہ دے دے ہو یہ پاک سیدہ دی قسم میں تھوڑا کوئی کمال نہیں. یہ انہاں ماما دا کمال ہے جنہاں نادے علی پڑھ کے لوریاں دیتی ہیں جنہاں علی علی کر کے کھیر پہ وائن. امام حسین دی قسم
لوگ تعریف کرتے ہیں سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا. یہ تعریف نہیں. میں دساں حسین دے منہ نانے دی کیڑی تعریف ہے. توحید جنہ دا پردہ ہے وہ صرف گھرانہ ساڈا ہے, وہ صرف گھرانہ ساڈا ہے. کائنات دا بادشاہ فرمیندے ہیں سفیان تو آڈا سایہ ہے, میرا پیو عمران دا جایا ہے, تسا میرے نال نہیں رل سکدے, اسا آدم آپ بنایا ہے, جندے صدقے دنیا خلق ہوئی, او جگ تے نانا ساڈا ہے. مالک تھوڑا سلامت رکھے. اگر مزاج ہوئے سائیں منظور دی گل یاد ہے کہ ہر شعر پچھلے شعر تو زیادہ وزنی ہو. اسے گل ذہن وچ رکھنا ہے. اگر اجازت ہوئے تو اس تو بڑا شعر سناؤ جناب نے. بادشاہ فرمیندے اگر اس تعارف تے مطمئن ہوو تے فابے آنے تے آؤ بطول دا بچڑا اس تو بڑا تعارف کرا. کمینہ دا حسین مزید تعارف کرا. کریم ابن کریم عمر ابن سعد دے پاسے ویکھ کے فرمیندے ہیں میں سچی ماں دا سچا پتر حسین بہت بڑا اعلان کر کے آدا, ساڈا دشمن رب دا دشمن ہے. تھوڑی زندگیاں ساڈا دشمن رب دا دشمن ہے. فرمان رب رحمان دا ہے, لعنت ہے ساڈے دشمن تے, باویں او کاری قرآن دا ہے. سارے بولو لعنت ہے ساڈے دشمن تے, باویں او کاری قرآن دا ہے. جس نو قرآن سمجھ دے ہو در اصل ترانہ ساڈا ہے. مالک کون سلامت رکھے. دو شعر مزید پڑھنے ہیں جنہاں میرے تو بعد پڑھنا میں ہی ہوں, اور میں خود ہی پڑھنا ہے. وقت نہیں ضائع کرنا, مقصد دی گل کرنی تو سونی گل کرنی. جدہ شبیر بادشاہ کیا ہے جاندے صدقے دنیا خلق ہوئی, او جگ تے نانا ساڈا ہے. کمینہ ویکھ کیا دا حسین دعویٰ کیتے دلیل دے. شبیر فرمیندے دس یہ دا تیاں کیا کہ جاندے صدقے دنیا خلق ہوئی, او جگ تے نانا ساڈا ہے. اے دسا اگر مالک تیرے نانے نو تخلیق نہ کرے ہا, کیا پورے زمانے نو تخلیق نہ کرے ہا؟ شبیر فرمیندے لا شکا, اس گل وچ کوئی شک نہیں. کمینہ دا دعویٰ کیتے دلیل دے, دعویٰ کیتے دلیل دے. پاک سینڈ دا واسطے یہ مقام ہوئے جتھے زندگی دے عام وقت تو ہٹ کے مالک سانو وقت عطا کر دے. اجازت میں پڑھا نا. جاندے صدقے دنیا خلق ہوئی جگتے نانا. کمینہ دا دعویٰ کیتے دلیل دے کہ اگر مالک تیرے نانے نے تخلیق نہ کرے ہا, کیا پورے زمانے نے تخلیق نہ کرے ہا؟ میرا سردار امام حسین دی قسم اتنی بڑی دلیل, بطول دا بچڑا کمینے دے پاسے ویکھ کے فرمیندے میں بہت سچی ماں دا پتر بہت بڑا اعلان کر کے آدا, کونو امکان بھی نہ ہوندے, کونو امکان بھی نہ ہوندے, حق دے سامان
سانجے کر عرش تو نہ لہا دے تسا لوگ انسان بھی نہ ہو آخری شعر سرکار غازی عباس بادشاہ دی شان دا اس قصیدے دا آخری شعر اور میں دعا کرنی میں چند منٹ ذکر مصاحب پڑھتا کمینہ ویکھیا دا حسین 9 لکھ فوج میرے نال 72 فوجی تیرے نال رائے بنڈالے ہو میں انج کیوں نہ آکھاں کہ بطول دا مطمئن بچڑا کمینے دے پاس ویکھ کے فرمیندے نو کمینہ اس 9 لکھ فوج تے بڑا ناز ہے آدھے میں نے بڑا ناز ہے حسین تینوں کس تے ناز ہے تلیاں ٹیک کے زمین تو اٹھائے بطول دا بچڑا کمینے دی آکھی چکفا کے فرمیندے ہیں میں رب دی رضا تیرا راضی ہاں میں رب دی رضا تیرا راضی ہاں اتنا احساس ہی کافی ہے 9 لکھ نو مارن دے کیتے میرا ایک عباسی شاباش تھوڑی دھیاں دے پردے سلامت وڈے نازائن علی دیا دھیاں نو غازی تھے بس ایو عباس رائے بنڈالے ہو میں نے چادر زینب دی قسم ہے جس عباس دے بازوان دی ٹیک تھے علی دی دھی وطن تو ٹوڑی گئی چاچو انور جی ایک جملہ میں نے یاد آگیا 28 رجب دی بڑھ دی ڈیگر جدہ حسین تے زینب نو گل ہچ باہی پا کے رون دے اوے کھین میں نے ممبر دی قسم راوی لکھ دے عباس بہن تے بھرا دے کول نہیں آیا دوڑ کے قبر عباس قبر بطول تے آیا ہے محمد دی دھی دی قبر تے متھا مار کے رو کیا دے بی بی ہون دس میرے چولے کیوں سیتے آنے غازی آدھے میں بھی جیدہ دوے بہن پھرا ودے رو دے تھوڑی دھیاں دے پردے سلامت بس مقصد ہے نہیں میرا دل پیاد ہے امام حسین دی قسم میرے دل دی آواز ہے کہ میں حسین دی اس دھی دا چند منٹ مصاحب پڑھا جس دے متعلق راوی لکھ دے جو اس کم سن سیدزادی دی زندگی گھٹ آئی تے دکھ ڈھیر آئیں عزاداراں ارادہ کچھ ہو رہی مگر ماحول نو ویکھ کے میرا دل ہے کہ میں حسین دی زخمی کنا لی دھی جناب سکینہ دا مصاحب پڑھا فضائل میں پڑھے اپنے بزرگاں واسطے اپنے ویراں واسطے اپنے بھائیاں دے واسطے مگر میں مصاحب دا جملہ پڑھنا ہے اپنی ماواں بہناں دھیاں تے اپنی مرشداتیاں دے واسطے اور میں ہاتھ جوڑ کے منت پہ کرداں میری مرشداتیاں میری ماواں بہناں دھیاں جتنی دیر میں حسین دی بے وارث دھی دا مصاحب پڑھا کوئی مستور اپنی کم سن بچی نو جھولی چ نہ بہاوے اللہ جانے رباب کیڑی مستور دے نال بین کر کے روندی بیٹھی ہو عزاداراں تساں کم سن دھی نو جھولی چ بہے سو نا تے رباب رو کے آکسی تیری دھی دے کان زخمی جو نہیں ہوئے تے میرا اکبر لاندہ جو نہیں ڈٹھا اور ہن جو آسی جس تے محمد دی دھی دی پاک مہر سی امام حسین علیہ السلام دی قسم بغیرت کیا جانے جو علی دی دھی دا برکا کمیں لت ہے تیری اندھیاں دے پردے سلامت دیکھ لیتی تھی سکینہ جب کبھی بچہ کوئی رو کے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے تھوڑی دھیاں دے پردے سلامت میرا مالک تھوڑے پردے سلامت رکھے اور یاد رکھو میں تھوڑا نوکر گزارش پہ کردہ کہ بازاراں چ وین کر کے رومنا سنت زینب آری ہے میری مخدومہ تھوڑے پردے سلامت رکھے میں گزارش پہ کردہ دیکھ لیتی تھی سکینہ جب کبھی بچہ کوئی رو کے کہتی تھی مجھے دے دو کھلانے کے لیے اور وین کر کے آدھی تھا میرا بھی ایک بھائی
جب کبھی بستے تھے ہم ارے لے گئے بابا اسے پانی پلانے کے لیے. عزاداراؤں بس لمبا نہیں کرنا. ایڈے اوکھے اوکھے بیان کر دی آئی. دن چڑھیا نا اڑدے پکھی ویکھیا تے سجاد دی داڑھی تے بوسا دے کے روکیا دی. سجاد دے پکھی کن پہ ویندن؟ سید آکھیا سکینہ رزق دی تلاش وچ سارا دن روندی رہیا. جڑا دن لاہون دے کیا وقت آوے نا وقت برا دے پاسے ویکھ کے روکیا کہ سجاد وے پنجاں دی یاد وے میرا سفراں دا تھکا ہویا ویر اللہ دے نام تے مینوں ایہ دس اے پکھی ہن کن پہ ویندن؟ سجاد رو کے آکھیا سکینہ ہن اپنے گھراں دے پاسے پہ ویندن. اور چھوٹیاں دیاں والے برا دی داڑھی تے بوسا دے کے رو کے آکھیا سجاد انہاں پکھیاں دے گھر ہن وے بہن مر ونجی تیری بہن دا گھر کوئی نہیں. سید آکھیا میں وقت دا امام ہاں میں جان دا ہر کہیں ونجنا ہے سکینہ ایک تو نہیں ونجنا. عزاداراؤ ایڈے اوکھے اوکھے بیان کر دی آئی جو آدھ رات دے ویلے شام دے درو دیوار کم دے آئیں. بس مقصد تے آواں چند سپاہی کٹھے ہو کے حاکم دے دربار چ نہ کمینہ تیرے زندان چ ایک بچی ہے جڑی بابا بابا کر کے روندی ہے. اس بچی نے چپ کرا یا ساڈا نوکری تو استعفیٰ قبول کر. راوی لکھ دے کتے دا بچہ شراب دے نشے چ بدمست آئی بغیر تخت تے سر چا کے آدھا مینوں اج دی رات دی مہلت دیو میں وعدہ پہ کرداں کل ہوسی تا روسی. واہ 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 تھوڑی ہائے تو کائنات قربان کراں. آ میری مخدومہ اپنی نوکرانیاں دا وین سن. عزاداراؤں کمینے سپاہی ٹورے سپاہیاں زیور ہلائے. سجاد حاکم دربار چھڑے ہے. امام فرمیدن تو سمجھو میں آندھا. عزاداراؤں میں انجے پڑھ درانا کہ پیو تے پتر دی محبت انجے ود گئی آئی. میرا سردار میں نے ممبر دی قسم جیڑے پاسے سجاد ٹرے آ باکر نو نال ٹرنا پاؤندا آئی. عزاداراؤں جنہ سجاد نے کڑیاں کنیاں نا تے باکر دی حق لائی. بابا میں منت پہ کرے دوں قاد سدھا نہ کرے میرا سا باندھ پہ ہوندا ہی. رومن والے آؤ کڑی تے کڑی لگی. اگلا جملہ میرا نہیں سلطان ذاکرین سید صابر حسین شبیل والے دا ہے مالک انہوں نے درجات بلند فرمائے. او پردے جدا کڑی تے کڑی لگی ہے نا بھائی صداقت او پردے نو مستور اٹھی ہے جڑی محافظ امامت آئی. علی دی تھی انج آئی ہے جی میں جھک تے پانی آندا ہے. بی بی رو کے دی سجاد آدھ رات ویلے کن وینا ہے؟ سیدہ دا پپھی میں میری پیشی ہے جدا پیشی دا نام آیا نا علی دی تھی رو کے دی پیشی تا دن نو ہوندی ہے. سجاد موت ماتم کر کے فرمیدن اما دن نو پیشی انہاں دی ہوندی جنہاں دے وارث ہون. اما جدا وارث کوئی نہ ہوئے بھاویں دن نو سڈے بھاویں رات نو سڈے. امام ٹردے ٹردے زندان چوں کمینے دے دربار چ بغیرت دا تیری جڑی آدھ رات دے ویلے سجاد بچی بابا بابا کر کے روندی تیری کیا لگدی؟ امام فرمیدن میں غریب دی سکی بہن ہے. کمینہ دا سجاد تیری بہن دے وکھری قید دے حکمن. اور چھوٹیاں دھیاں والے ہو میں نے ممبر محمد دی قسم میں دنیا دا مشاہدہ پہ پڑھدا. چھوٹیاں دھیاں والے باپ بیٹھے ہو مجلس تو واپس جا کے 4 سال دی دھی ہوئی نا تے اپنی بیٹی نو آ کے میری بیٹی میرا بستر بنا. میں نے ممبر دی عزت دی قسم 4 سال دی بچی پیو دا بستر نہیں بنا سکتی. اور مسلمانوں فتوے لانے ساڈے رومن تے. عزاداراؤں میں نے ممبر محمد دی قسم میرے استاد محترم ایک جملہ فرمیدن اور فرمیدن عدیل عباس مسلمانہ اتنا علی دیاں پترانو نہیں مارے جتنا علی دیاں دیاں نو مارے. عزاداراؤں امام فرمیدن میرا چند سال دا پترے میرے باکر نو 100 مرتبہ ذبح کر میں اف آکھا میں نو سید نہ آکھیں. کمینہ دا تکلیف نہ ہو سی سیدہ دا ہو سی وقت کیوں آدھا ہے؟ امام فرمیدن اس واسطے آدھا باکر میرا پتر ہے سکینہ میری غیرت ہے. آدھا میں لکھ چکا ہوں تبدیل نہیں کر سکتا. سید ٹردے ٹردے زندان چین پپھی اماں او میری بھیرامہ دی موت دی مکی ہوئی پپھی او میری سفران دی تھکی ہوئی پپھی کتھے میری بہن سکینہ. علی دی دی ہاتھ جوڑ کے دی آہستہ بول تیرے آمن تو ایک لحظہ پہلے پتھر دا سراڑا بنا کے زمین تے سو گئی. عزاداراؤں امام ٹردے ٹردے بہن دے کول آئیں گرم ہنجو ڈٹھن تڑپ کے زمین تو اٹھی. کوئی انوکھا پیار ہوندا جے بہناں تے برامہ دا. میں منت پہ کریں اگر کہیں برا دی بہن ناراض ہے تے اس نو راضی ضرور کریں. زندگی دا پتہ کوئی نہیں. اور میں ایک دنیا دا مشاہدہ پہ پڑھتا میں نے ذکر حسین دی قسم میرے ذہن اچ گل آ گئی جولی چاہ کے دعا میں بھی منگدا تساں بھی منگو دعا منگو شالا کہیں ستی ہوئی بہن نو برا دی موت دی خبر نہ ملے.
عزاداروں بھاویں 100 میل تے پرنی ہوئی ہوئے نا تے پتہ لگ جاوے جو میرا بھرا پہ مرد ہے میں نے ذکر حسین دی عزت و عظمت دی قسم ساورے دروازے بند کرنے بھول جاندی ہیں اولاد بھول جاندی ہیں نالین بھول جاندی ہیں بازاراں چ رو رو کے آدی ہیں سانو رستہ دیو ساڈا پیکا بوا بند پیا ہوندا ہے اگوں بھرجائیاں دی مرضی ہے کوئی جانے یا نہ جانے تیریاں دھیاں دے پردے سلامت مالک تھوڑے پردے سلامت رکھے سجاد بہن دے قریب آئے بس بہن دے قریب آ گیا گرم ہنجو ڈٹھے تڑپ کے زمین تو اٹھی سجاد این کیوں پہ رونا ہے وقت کو نمی شام ہی سیدہ دا سکینہ شام نہیں تیری وکری قید دے حکمن عزاداروں جدا وکری قید دا نام آئے نا میں نے ذکر حسین دی قسم تڑپ کی اٹھی برا دی داڑی تے بوسہ دے کے آدھی یہ سچے پیو دی دھیاں میں نے ایو چا دس اے وکری قید کس نو آدھے سیدہ دا سکینہ جتھے جیندہ بنجے تے مر کے بلے قدم چم کے آدھی منت کرے نہیں ہوں زامن پیوان جے آج دے بعد میں غریب بابے نو نہ روساں سیدہ دے میری گزارش تے عمل کرنا میری پپھیاں نو بدارہ چلے منجنا رو کے آدھی بات اتنا وقت تا کر میں نہ اجڑیاں دا آخری سلام کرا سب تو پہلے ٹر دی علی دی وڈی دھی زینب عالیہ دے کولائی قدمہ تے ہتھ لا کے رو کے دی پپھی اماں یتیم بتریجی دا آخری سلام ہوگی ماں پپھی نو ملن دے بعد ماں رباب دے کولائی ذاکری دے جملے ہوندن رباب دے قدم چم کے رو کے دی قسمت نال علی دی نو بنی ہمیں خالق 2 اولادہ دیتیاں ہانی پتر کربلا مرا آئیے دھی شام دی قید نبھاون پہ ویندی آئی عزاداروں جہاں سکینہ ماں نو مل دی پہ آئی جو دروازے تو سجاد دی چیخ دی آواز آئیے دوڑ کے بھرا دے قریب آئی رو کے دی سجاد تینو کیوں مرے دین امام ٹھڈا سا بھر کے رو کے دن جتنی دیر میں غریب دے بدن اچ طاقت ہے تو مل دی رو واہ 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 جتنی دیر میں برداشت کر سکتا تو ماما نو مل دی رہو اچھا میرے ملن تو مرین دین ہاں سکینہ تیرے ملن تو مرین دین میں نو ہتھاں تے چاہ میں نہ اجڑیاں دا آخری سلام کر دیں تمہید ختم میں مصاحب دا 2 یا 3 منٹ دا جملہ پہ پڑھدا یا زہرا بے حق زہرا سجاد دا رخ دروازے دے پاسے سکینہ دا رخ اجڑیاں ماما بہناں تے پپھیاں دے پاسے حسین دی زخمی کنہ لی دھی نے 2 میں ہتھ متھے تے رکھے بی بی آدھی میریاں ماما میریاں بھینی میریاں اللہ راسلی پپھیاں وین کر کے آدھی لمبے سفر کوئی تکلیف ہوئی ہوئے یتیم سمجھ کے معاف کرائے منہ تے ماتم کر کے آدھیے میں مرن پہ وے دیا میں جیدہ کوئی نہیں ملنا حسین دی دید غم اچنا روسیں تے قدر روسیں تیرے مذہب اچ ماتم جائز نیاز حسین ماتم ضرور کرے میرے امام بھین چاہ کے زندان دے دروازے تھے آئین جڑے رومن دی نیت لے کے آئے میں مصاحب دا جملہ پہ پڑھدا کبھی نہ چابیاں ودا کے آدھے سجاد چابی آئی دروازہ کھول سیدہ دے تو کیوں نہیں کھلے دا بغیر دادا کی میں کھولا اندروں گرمی بہویں سیدہ دے شرم نوی آدھی تو جوانے میری 4 سالہ دی بھینے عزاداروں میرے امام بھین نو چاہ کے آئین پہلا دروازہ کھولا ہے سجاد گل گھٹڑ لگ پئیے دوجا دروازہ کھولا ہے عقل مار کے آدھی سجاد میں نو تیری داڑی نہیں دس دی سجاد ڈاڈا اندھیرا ہے عزاداروں میرے امام تریجا دروازہ کھولا ہے رو کے آدھی سجاد میں تیری ملت کریں دیا ہوں آزان چیدے میں واہ 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 توڑے پردے سلامت رومن دنیت لے کے آئے بیٹھے تے قضا نہ ہو سیا عزاداروں میرے امام نے 4تھا دروازہ کھولے منہ تے ماتم کیتا ہے حسین دی دھی سیدہ دین کیوں پیرونی ہے وین کر کے آدھی ہے تھے آج ایسا سیدی
خیال میں سمجھیا میرے پیو دی جا میرا ویر سجاد جو نالے رو کیا دیا ج پاک تھی گئے پیو پیو ہو دے آج ہو دا پیو میرا نالے رین کر کیا دیے کہہ دی جرت ہائی توڑے پردے سلامت میں آخری مکان پہ دینا ساڑھے علاقے دروازے جدہ کو مقام نہیں ہوتا انجھے سندلے بن کے آتا ہے عزاداروں میں نے ذکر حسین دی قسام سجاد ستواں دروازہ کھولے رون دی آئی بھین چھوڑ کے زمین تے واللہ سجاد زندان تو باہر آئے زمین تے جھڑیے عقل مار کے آدھیے سجاد میری پیشانی پھٹ گئی عزاداروں سجاد رون دے واللین بزرگ پر دین منظر کیڑے جی میں پکھی پھر دے وچ پنجرے دے نہیں ترٹ ماتم نہیں ترٹ دی تار کفس دی ودی نال دیوار دے ٹکرا مارے یارو دھیوی حسین بے قصدی تیرے رومن دے واسطے آخری جملہ پہ پڑھدا عزاداروں سجاد رو دی ہوئی بھین نو چھوڑ کے آئین رباب ہاتھ جوڑ کے آدھیے سجاد میری 4 سالہ دی دھی آئی کوئی آخری گل کر دی آئی یا کوئی نہ سجاد آدھا نا یا